بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول گگ۔ اس نے پوری بات بتانے سے گریز کیا۔ اچھا؟ زمان خان نے باہر والی کنڈی اتاری اور دروازہ کھول دیا۔ وہ تینوں اندر داخل ہوئے۔ مسکا کچن میں ہی تھی۔ کھٹکے کی آواز پہ باہر آئی۔ زیگم کو دیکھ کر اس کے قدم وہیں جم گئے۔ مسکا دیکھو تو کون آیا ہے؟ انہوں نے مسکا کو پکارا۔ السلام علیکم۔ وہ مسکراتے ہوئے ان کے قریب آئی تھی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو تم؟ زیگم نے اس کے چہرے کو نظروں میں سموتے ہوئے پوچھا۔ کتنی شدت سے انتظار تھا اسے اس پل کا جب اس کے نظروں کے سامنے ہوگی۔ ایک پل ایسا نہیں تھا جب اسے یاد نہ آئی ہو۔ جی ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ مسکان اس کی نظروں کی تپش محسوس کر کے نظریں جھکائی۔ آ جاؤ بیٹا، اندر چلیں۔ زمان خان نے اندر کی طرف قدم بڑھائے۔ یہیں بیٹھتے ہیں بابا، ذرا سردیوں کی دھوپ لے لیں۔ وہ وہی صحن میں رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ رحم دین اور زمان خان بھی چارپائی پہ بیٹھ گئے۔ مسکا نے باتوں میں مصروف دیکھ کے کچن کی طرف آ گئی۔ قہوے کے لیے پانی رکھا کچن میں بنی واحد کھڑکی جو برآمدے میں کھلتی تھی، جہاں سے صحن میں وہ باتیں کرتے بآسانی دکھائی دے رہے تھے۔ لبوں پہ دھیمی مسکان سجائے وہیں سے زیگم کے مطالعے میں مصروف تھی۔ کھلتی رنگت دھوپ کی تمازت سے سرخی مائل ہو رہی تھی۔ گہرے براؤن بال سلیقے سے بنائے گئے تھے۔ وہ جس وقت سے آیا تھا مسکراہٹ ایک پل کو بھی اس کے لبوں سے جدا نہیں ہوئی تھی۔ اسے وہ دن یاد آیا جب اس نے پہلی بار زیگم کو دیکھا تھا۔ ماتھے پر سلوٹیں، سنجیدہ چہرہ، خاموش نگاہیں اور سختی سے بھنچے ہوئے لب۔ وہ اس زیگم سے قطعی مختلف لگا۔ اچانک زیگم نے بھی اس کی جانب دیکھا تو وہ گھبرا کے رخ پلٹ کی۔ تمہیں کیا ہوا ہے مسکا؟ جو ایسے آنکھیں پھاڑے پھاڑے انہیں دیکھ رہی تھی۔ کھولتے پانی میں چینی ڈالتے ہوئے اس نے اپنی اس حرکت پہ خود کو کوسا۔ اب بار بار مجھے جتائیں گے کہ میں نے چھپ چھپ کر دیکھ رہی تھی۔ اسے اگلی پریشانی نے گھیرا۔ کہیں گے تو میں بھی کہہ دوں گی کہ میں اپنے بابا کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے ٹرے میں کپ رکھتے ہوئے جواب سوچا اور پھر ٹرے اٹھائے باہر آ گئی۔ مسکا کہاں جا رہی ہو بیٹا؟ یہیں بیٹھ جاؤ۔ ٹرے اس نے ٹیبل پہ رکھی اور خود واپس کچن میں جانے لگی تو زمان خان نے اسے زیگم کے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھنے کو کہا۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ کھانے کی فکر مت کرو، کھانا تمہاری ماں بنا کر لا رہی ہے، رحم دین نے اسے پریشان دیکھ کے کہا۔ حالانکہ پریشان تو وہ زیگم کی نظروں سے ہو رہی تھی، جو کنکھیوں سے اسی کی جانب دیکھ رہا تھا اور نظریں پھیر گیا تھا۔ انہوں نے کمرے کی ہر چیز اٹھا کے دیوار پہ دے ماری تھی۔ معقول اور باقی ملازم سبھی ان کو اس قدر غصے میں دیکھ کر ادھر ادھر ہو گئے تھے۔ کمرے میں موجود ہر چیز ان کے غصے کی نظر ہو چکی تھی۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ہر چیز کو آگ لگا دیں۔ کسی میں بھی ہمت نہیں تھی ان کے غصے کا سامنا کرنے کی۔ وہ دائیں سے بائیں چکر لگا رہے تھے۔ سب کچھ تحت نحس کر کے بھی ان کے غصے کا گراف نیچے نہیں آ رہا تھا۔ گلاب خان کیا ہوا ہے؟ مہگل بھاگتی بھاگتی گلاب خان کے پاس آئی تھی۔ پتہ نہیں بی بی، ہم کو کہا تھانے لے چلو، ہم تھانے لے گیا، وہاں سے ایسا ہی آگ کا گولا بن کر آیا ہے۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ وہاں کیا ہوا۔ گلاب خان رومال کندھے پہ ڈالتے ہوئے بولا۔ اچھا تو ذرا کمرے میں جا کر دیکھو، کہیں خان خود کو نقصان نہ پہنچا لے، ماگل پریشانی سے بولی۔ ماگل بی بی آپ پریشان مت ہوں، خان جی کچھ بھی نہیں کرے گا خود کو، نقصان تو ان کو پہنچائے گا جنہوں نے اسے اس حال میں پہنچایا ہے۔ رشید ان کے بیچ آ کھڑا ہوا۔ ہاں اس سے پوچھو، یہ گیا تھا تھانے کے اندر۔ گلاب خان نے رشید کو دیکھ کر کہا۔ ماگل نے رشید کی طرف دیکھا۔ رشید خباثت سے مسکرانے لگا۔ توبہ خدایا، کیسا گندا دانت ہے تمہارا، اندر کرو اسے۔ گلاب خان نے اس کے پیلے دانتوں کو دیکھ کر کہا۔ گلاب خان تم نے اپنے ٹیڑھے میڑے دانت نہیں دیکھے کیا؟ رشید کو اپنے دانتوں کی شان میں گستاخی پسند نہیں آئی۔ اوے جاؤ جاؤ، وہ نسوار کا بچہ، ہمارے تو ایک دم سپست طرح دانت ہے، یہ دیکھو۔ گلاب خان نے فوراً بتیسی نکالی۔ یا اللہ توبہ خدایا توبہ۔ رشید نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ او خدا، تم دونوں کو پوچھے جا کر خان جی کی خبر لو، اپنے دانتوں کی فکر لگ گئے، مجھ سے پوچھو تم دونوں کا دانت بہت گندا ہے۔ ماگل نے اپنی ہنسی روکی۔ ہاں چلو ماگل، ہم جاتا ہے تمہارے ساتھ۔ گلاب خان ماگل کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ اوے سن تو لو کہ آخر ہوا کیا، اور میری مانو تو ابھی مت جاؤ، ورنہ ماگل تو بچ جائے گی مگر تمہارے یہ ٹیڑھے میڑے دانت خان جی توڑ دیں گے۔ اب کمرے میں یہی رہ گئے ہوں گے توڑنے کے لیے۔ رشید ان کے پیچھے آیا۔ تم خاموش ہوتا ہے کہ نہیں، ورنہ ہم تمہارا یہ دانت ادھر ہی توڑ ڈالے گا۔ گلاب خان نے رشید کو مکہ دکھایا، جسے دیکھ کے رشید فوراً پیچھے ہٹا۔ خدا کو مانو گلاب خان، اپنے سفید داڑھی کو دیکھو۔ ماگل نے گلاب خان کا بازو نیچے کیا۔ ہاں رشید تم بتاؤ، تھانے میں کیا ہوا تھا کہ خان جی اتنے غصے میں؟ ماگل نے رشید کی طرف دیکھا۔ ان کے پوچھنے پر رشید نے الف تھا یہ سارا واقعہ کہہ سنایا۔
وہی اپنا میر، وہ زمان خان کا بچہ میر؟ گلاب خان نے حیرانی سے پوچھا۔ ہاں گلاب خان وہی، رشید نے کہا، جبکہ ماگل تو خوشی کے مارے کچھ بول ہی نہیں پا رہی تھی۔ یہ تو بہت خوشی کا بات ہے۔ گلاب خان نے بھی خوشی کا اظہار کیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ وہ آپس میں سر جوڑے مزید بھی کچھ کہہ رہے تھے کہ باتور خان کی آواز پہ پلٹے۔ وہ انہی کی طرف آ رہا تھا۔ رشید اسے دیکھ کر تیزی سے اس کے پاس آیا۔ خان، وہ خان جی بہت غصے میں ہے، اور تو کسی میں اتنا دم ہم نہیں ہے، آپ ہی جا کر ذرا دیکھو۔ رشید باتور خان کو مکھن لگانا نہیں بھولا تھا، جس سے اس کی گردن مزید تان گئی۔ چلو، اور ہاں تم دونوں اپنا اپنا کام کرو، یہاں باتیں بنانے کے پیسے نہیں ملتے۔ باتور خان نے جاتے جاتے محگل اور گلاب خان کو پلٹ کر دیکھا، پھر رشید کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ بڑا آیا، اب ان کا شامت آئے گا، گلاب خان نے محگل کی طرف دیکھ کر کہا اور گیٹ کی جانب بڑھ گیا۔ باتور خان اور رشید کمرے کے باہر کھڑے ہو گئے۔ باتور خان نے دروازے سے کان لگایا مگر کچھ نہ سنائی دیا۔ لگتا ہے میر سر بلند خان جہ ہو گیا، رشید نے دھیرے سے کہا۔ باتور خان نے اسے گھور کر دیکھا۔ وہ میرا مطلب ہے کہ خان جی کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ رشید پیچھے ہوا۔ خان جی آپ ٹھیک ہیں؟ باتور خان بلند آواز میں بولا۔ باتور خان اندر آ جاؤ۔ میر سر بلند خان کی آواز سن کے وہ اندر داخل ہوا۔ کمرے کی ابتر حالت دیکھ کر اس نے حجرے میں چلنے کے لیے کہا۔ وہ خاموشی سے اس کے ساتھ ہو لیے۔ انہیں لیے وہ نیچے آیا۔ ماگل نیچے ہی کھڑی تھی۔ باتور خان نے ان سے چائے تیار کر کے رشید کے ہاتھ حجرے میں بھیجنے کو کہا۔ میر سر بلند خان رکے بنا حجرے کی طرف جا چکے تھے۔ باتور خان بھی ان کے پیچھے آیا تھا۔ وہ جب حجرے میں پہنچا تو وہ چارپائی پہ تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ وہ آ کر ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ خان جی، اس کا کچھ پکا انتظام کرنا پڑے گا، میں اسے اب ایک پل بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ میر سر بلند خان بنا اس کی جانب دیکھے بولے۔ خان جی، اگر اس دن آپ نے مجھ سے پسٹل نہ لیا ہوتا تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، مگر خیر اب بھی کچھ نہیں بگڑا۔ آپ ایک اشارہ کریں تو چونٹی کی طرح مسل کر رکھ دوں گا۔ باتور خان کے چہرے کی کرختگی لہجے میں بیدار آئی تھی۔ مجھے شک ہے کہ رحم دین کا بیٹی کا نکاح میر سے ہوا ہے۔ لڑکی اب بھی زمان خان کے گھر میں موجود ہے۔ لڑکی کو کسی طرح اپنے قبضے پہ کرو، میں اسے اتنی آسان موت نہیں مارنا چاہتا۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ گھٹنے ٹیک کر یہاں میرے سامنے بیٹھا اور مجھ سے اپنی عزت کی بھیک مانگے، تبھی کہیں جا کے میرے دل کو سکون ملے گا۔ میر سر بلند خان کے اندر کا جانور باہر آ چکا تھا۔ ویسا ہی ہوگا خان جی جیسا آپ چاہتے ہیں، وہ داڑھی پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا۔ تو پھر کسی عورت کو اس کام پہ لگاؤ، کسی طرح وہ لڑکی گھر سے باہر آ جائے، باقی کام آسان ہو جائے گا۔ وہ کھڑے ہوئے۔ خان جی، صبح کے ٹائم تو گھر میں اکیلی ہی ہوگی وہ مکاری سے ہنسا تھا اور ان کی ہنسی میں میر سر بلند خان کی ہنسی بھی شامل ہوگی۔ اماں آج رہ جاؤ نا میرے پاس، اتنے دنوں بعد تو آئی ہو۔ زہرا بی بی اس کے ساتھ رات کے کھانے کے برتن دھو رہی تھی جب وہ ان سے رکنے کے لیے کہنے لگی۔ ہائے باولی ہوئی ہو کیا، میں کیسے رہ سکتی ہوں یہاں؟ زہرا بی بی نے اسے حیرانی سے دیکھا۔ اچھا ایسے تو مت دیکھو، مسکان نے روٹھے پان سے بولی۔ چل خفا نہ ہو، کل پھر آ جاؤں گی نا۔ زہرا بی بی نے اسے سینے سے لگایا۔ وعدہ؟ مسکان نے دایاں ہاتھ آگے کیا تھا۔ زہرا بی بی نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ مسکا کی ماں، گھر نہیں جانا ہے کیا؟ رحم دین کچن کے دروازے میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ جی بس آ رہی ہوں۔ زہرا بی بی نے مسکا کا ماتھا چوما اور اسے ساتھ لیے باہر آ گئی۔ میں ذرا زیغم سے مل لوں۔ وہ زیغم کے کمرے کی طرف بھاڑ گئی۔ رحم دین اور زمان خان نے دروازے کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ تھوڑی دیر بعد زہرا بی بی بھی آتی دکھائی دی۔ وہ مسکا سے دوبارہ ملی اور رحم دین کے ساتھ ہو لی۔ ان کے جانے کے بعد زمان خان نے دروازہ بند کیا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ مسکا نے کچن میں آ کر ایک آخری نظر کچن پہ دوڑائی، لائٹ آف کر دی۔ باہر آ کے صحن میں رکھی کرسیاں اٹھا کے برآمدے میں رکھی اور برآمدے کی لائٹ بند کر کے روم میں آ گئی۔ کمرے میں نائٹ بلب جل رہا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی بیڈ کی دائیں جانب آئی تھی۔ جھک کر زیغم کو دیکھا۔ میں جاگ رہا ہوں۔ اسے سوتے دے کے شکر کرنے کے انداز میں ہاتھ اٹھائی تھی کہ وہ پلٹ کر بولا۔ اس نے فوراً سے ہاتھ نیچے کر لیے۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ زیغم کی دائیں ابرو کمان کی طرح تنی ہوئی تھی۔ کچھ نہیں، وہ ہاتھ پیچھے باندھ کر مسکرائی تھی۔ یہ شکر کس بات کا ادا کر رہی تھی؟ وہ اٹھ بیٹھا۔ نہیں تو؟ مسکان نے نفی میں گردن ہلائی۔ میرے آنے کا شکر ادا کر رہی تھی۔ وہ مسکرایا جبکہ وہ خاموش رہی۔ ادھر آؤ۔ زیغم نے ہاتھ اس کی جانب بڑھایا تھا۔ مسکان نے ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا تو اس نے اپنے پاس بٹھایا۔ تم نے مجھ سے کہا تھا کہ جب میں آؤں گا تو مجھے بتاؤ گی۔ زیغم نے اس کی سیاہ آنکھوں میں جھانکا۔ میں نے؟ کب؟ اس نے سیاہ آنکھوں کو مزید کھولا۔
میں یاد دلاؤں؟ اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے اپنی جانب کھینچا۔ وہ پیچھے ہوئی۔ نہیں، مجھے طریقہ آتا ہے یاد دلانے کا، اتنے مہینے مجھے وہاں یہی تو سکھایا گیا ہے۔ وہ اٹھنے لگی تو زیغم نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ اس بار وہ اس کے سینے سے آ لگی۔ اس نے جلدی سے اسے اپنے باہوں کے حصار میں لیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ خود کو چھڑانے لگی۔ میں تمہیں یاد دلاتا ہوں نا کہ تم نے مجھ سے کیا کہا تھا، وہ اس کی مہکتی زلفوں میں چہرہ چھپا کر بولا تھا۔ زیغم، وہ کسمسائی تھی اور اس کی جانب سے رخ پھیر لیا۔ پہلے تم مجھے بتاؤ گے کہ تم نے مجھے مس کیا تھا یا نہیں، اس کے شانے پہ چہرہ ٹکاتے ہوئے بولا تھا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، وہ شرمیلی مسکراہٹ لبوں میں دبا کر بولی۔ اچھا، وہ پیچھے ہٹا تھا۔ جی، وہ رخ پھیرے پھیرے بولی۔ تو پھر اس کی سزا ملے گی۔ اس نے اس کا رخ اپنی جانب کرتے ہوئے شرارتی نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کی نگاہوں کا مفہوم سمجھ کے وہ اٹھنے لگی تھی۔ زیغم پلیز چھوڑیں، مسکان نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے اسے آگے بڑھنے سے روکا تھا۔ نہیں، آج تو سزا پکی ہے۔ وہ اسے اپنی جانب کھینچنے لگا۔ زیغم، مسکان نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھا اور زیغم کی جان، اس نے اس کے ہاتھ کو اپنے لبوں سے چھوا تھا۔ چار سنبھالتے سب سے پہلے اس نے حوالات میں بند ایسے نوجوان جنہوں نے باتور خان کے خلاف یا میر سر بلند خان کے خلاف اٹھنے کی کوشش کی تھی اور جنہیں بنا کسی کیس کے اندر کیا گیا تھا، ان سب کو رہا کیا۔ یہ لوگ کئی مہینوں سے ان جیلوں میں بند تھے۔ قانون کا یہاں صرف نام ہی تھا، جبکہ راج تو میر سر بلند خان اور اس کے ٹٹ پونجیوں کا چلتا تھا۔ ایسے جو بھی انہی کا کھاتا تھا، اس لیے انہی کی زبان اس کے لیے قانون کا درجہ رکھتی تھی۔ اسے یہاں پر تمام مراد مہیا تھی جو اسے کہیں اور جانے نہیں دیتی تھی، اور اگر کہیں ٹرانسفر ہو بھی جاتا تو میر سر بلند خان سے کہہ کر رکوا دیا جاتا تھا۔ وہ بھی کب چاہتے تھے کہ وہ یہاں سے جائے، اس لیے بغیر کسی ٹال مٹول کے تبادلہ رکوا دیتے تھے۔ اب اگر کوئی نیا بندہ آتا ہے تو اسے بھی اپنے راستے پہ لانا پڑتا، اور یہ ترلے ان سے بار بار نہیں ہوتے تھے۔ اس وقت بھی وہ اپنے آفس میں گلالئی کیس کی فائل دیکھ رہا تھا جب اسے آئی جی صاحب کی کال موصول ہوئی۔ انہوں نے اسے بہت ڈانٹا تھا اور واضح طور پہ خبردار کیا کہ وہ میر سر بلند خان، جو ایک سیاسی شخصیت تھی، ان کے خلاف کھڑا ہو کے اپنے اور ان کے لیے مسائل نہ پیدا کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اسے شکور اور اس کے ساتھیوں کو فوراً چھوڑ دینے کو کہا تھا۔ اس کی تفصیل بتانے کے باوجود وہ اس کی بات ماننے کو تیار ہی نہیں تھے، اور اسے آرڈر دیا کہ فوراً سے پیشتر شکور کو رہا کرے اور جا کر میر سر بلند خان سے اپنے رویے کی معافی مانگے۔ تب سے وہ بفرا ہوا بیٹھا تھا اور ساتھ ہی پورے عملے کی بھی شامت لائی ہوئی تھی۔ وہ بھڑکتے ہوئے شکور کے پاس آیا تھا۔ شکور کی آنکھوں میں کوئی خوف نہیں تھا، وہ بڑے آرام سے بیٹھا اس کے لال بھبکا کے چہرے کو دیکھ رہا تھا اور مسکرا رہا تھا۔ اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں ان سب سے ڈر کے تمہیں چھوڑ دوں گا تو یہ تمہاری بھول ہے۔ اس کے سار پہ کھڑا سے کڑے تیوروں سے گھور رہا تھا۔ میر، میری فکر چھوڑو، اپنے گھر کی فکر کرو، جہاں تم نے رحم دین کی بیٹی کو چھپا کر رکھا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو ہمیں پتہ نہیں چلے گا؟ خان جی کو میں بتا چکا ہوں کہ تم ہی ہو جس نے رحم دین کی بیٹی سے شادی کی ہے۔ شکور ہنسا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ زیغم نے اسے گریبان سے پکڑ کے اپنے مقابل کھڑا کر کے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس کے چہرے کے تاثرات اس کے غصے کو بھڑکانے کے لیے کافی تھے۔ بکواس نہیں ہے، تم ہی ہو جس نے رحم دین کی بیٹی سے نکاح کیا ہے، جس لڑکی پر باتور خان نے غگ کیا تھا۔ وہ اپنا گریبان اس کے ہاتھوں سے چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، مگر اس کی گرفت مضبوط تھی، خود کو چھڑا نہیں پایا تھا۔ تم جانتے ہو نا کہ غگ ہوئی لڑکی سے نکاح کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اگر تمہیں نہیں معلوم تو بہت جلد اس کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ تم جانتے نہیں ہو خان جی کو؟ پہلے وہ تمہاری بیوی کو اپنے قبضے میں کر کے باتور خان کے حوالے کریں گے، پھر تمہاری ایک گمنام قبر بنائیں گے۔ شکور کی دھیمی آواز میں کہے گئے الفاظ اس کے اندر آگ لگا گے۔ اس نے اسے جھٹکے سے نیچے گرایا اور پھر آؤ دیکھا نہ تاؤ اس پہ لاتوں اور گھونسوں کی بارش کر دی۔ عمر خان شکور کی آواز سن کر تیزی سے اس کے جانب آیا تھا۔ زیغم کے لب سختی سے بھنچے ہوئے تھے، ماتھے پہ ابھرتی سبز لکیر اس کے شدید غصے میں ہونے کی گماس تھی۔ سر چھوڑ دیں اسے، عمر خان نے زیغم کو روکنا چاہا مگر اس نے اسے بھی پیچھے دھکیل دیا۔ شکور ادمعا آڑا ترچا زمین پہ پڑا تھا۔ عمر خان نے آگے بڑھ کے اس کی سانس چیک کی۔ یہ ڈھیٹ ہڈی ہے، اتنی جلدی نہیں مرنے والا۔ زیغم عمر خان کو شکور کو چیک کرتے دیکھ کر ہانپتے ہوئے بولا، سر؟ عمر خان نے اس کے جانب حیرانی سے دیکھا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا وہ اس قدر جنونی بھی ہو سکتا ہے۔ اگر وہ آ کر نہ رکتا تو شکور کی موت یقینی تھی۔ زیغم ماتھے پہ چمکتا پسینہ پہنچ کے وہاں سے چلا گیا۔ عمر خان سے جاتا دیکھتا رہا۔ اگر شکور کے کراہنے کی آواز نہ آئی ہوتی، اس نے کانسٹیبل کو بلایا جو جیل سے باہر کچھ فاصلے پہ کھڑا تھا، مگر وہ بھی جان نہیں پایا تھا کہ شکور نے ایسا کیا کہا تھا جس پہ اے ایس پی صاحب نے اس کی یہ حالت کر دی تھی۔ بس وہیں کھڑا اس کی درگت بنتے دیکھ رہا تھا۔
ٹھیک ہے، تم اسے پانی پلاؤ اور فی الحال کسی کو بھی اس سے ملنے مت دینا۔ عمر خان شکور کو کانسٹیبل کے حوالے کیا اور خود زیغم کے آفس کی جانب آ گیا۔ سر کیا سوچ رہے ہیں؟ وہ فائل کھولے بیٹھا تھا جب عمر خان اس کے آفس میں داخل ہوا۔ نظریں فائل پہ تھی مگر سوچ کا محور کچھ اور تھا۔ اسے دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ کافی حد تک خود پہ قابو پا چکا تھا۔ ہاں عمر خان، آؤ بیٹھو۔ عمر خان کی آواز نے اسے گہری سوچ سے نکالا تھا۔ سر آپ نے شکور اس کے ساتھی کے متعلق کیا سوچا؟ انہیں چھوڑ دوں؟ اپنی بات کے اختتام پہ عمر خان نے اس کے پرسوچ چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، شکور کو تو کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ اس پہ کڑی نظر رکھو۔ کون کون اسے ملنے آتا ہے، میری موجودگی میں اور میری غیر موجودگی میں۔ وہ میر سر بلند خان کا خاص آدمی ہے، بہت کام آ سکتا ہے ہمارے۔ وہ عمر خان کی طرف بغور دیکھتے ہوئے بولا۔ یس سر۔ عمر خان اٹھ کر جانے لگا۔ تمہارے لیے ایک اور کام ہے۔ وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ یس سر۔ عمر خان پلٹا تو زیغم دھیمی رفتار سے چلتا اس کے پاس آیا۔ علاقے کا دورہ کرو اور جبار خان کو گرفتار کرو۔ گلالئی قتل کیس کی فائل تیار کرو۔ میں اسے حوالات کے پیچھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ گواہ اور ثبوت مل جائیں گے۔ ہر ایک شخص کو شامل تفتیش کرو۔ ایس ایچ او صاحب کو بھی ساتھ لے کر جاؤ اور انہیں اپنے ساتھ ہی رکھنا۔ وہ کیپ پہنتے ہوئے بولا تھا۔ ٹھیک ہے سر، لیکن آپ کہیں جا رہے ہیں کیا؟ عمر خان نے اسے والیٹ اور موبائل اٹھاتے دیکھ کر پوچھا۔ ہاں، میں ڈی آئی جی صاحب سے ملنے شہر جا رہا ہوں۔ واپسی رات تک ہوگی۔ اب چونکہ آئی جی صاحب میرے فرض کے راستے میں آ رہے ہیں تو اس معاملے کو میں ڈی آئی جی صاحب سے مخفی رکھنا مزید رکاوٹ بنے گا۔ اسے یہاں کے تمام مسائل میں ان کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آج ہی تم جبار خان کو گرفتار کرو، اس کا بیان ریکارڈ کرو۔ اگر اکڑ دکھائے تو ساری اکڑ اپنے ہاتھوں سے دھو ڈالنا۔ میں اسے جلد سے جلد تختہ دار پر دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ اس کے بعد مزید کوئی بھی اس گھٹیا رسم کا ارتکاب کرنے سے پہلے 1000 بار سوچے۔ عمر خان کو چند اور ضروری ہدایات دے کر وہ آفس سے نکل آیا۔ باہر آ کر اس نے وہی ہدایات ایس ایچ او طارق خان کو دی اور ساتھ ہی ساتھ اسے وارن بھی کیا کہ اگر اس نے اس کیس کے ساتھ جڑے کسی بھی مجرم کی پشت پناہی کی یا پھر انہیں ادھر ادھر کرنے کی کوشش کی تو نتائج کا ذمہ دار وہ خود ہوگا۔ ایس ایچ او نے اسے یقین دلایا کہ وہ ایسا کچھ بھی نہیں کرے گا۔ زیغم عمر خان کو اشارہ کرتے ہوئے تھانے سے نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد عمر خان اور ایس ایچ او طارق نے بھی نکلنے کی تیاری کی۔ وہاں سے نکلنے کے بعد زیغم سیدھا گھر آیا تھا۔ راستے میں آتے ہوئے اس نے ڈی آئی جی صاحب سے میٹنگ فکس کر لی تھی۔ زمان خان اس وقت گھر میں ہی تھے جب وہ گھر میں داخل ہوا۔ وہ باہر صحن میں ہی دھوپ میں بیٹھے تھے جبکہ مسکا ادھر ادھر کے کاموں میں مگن تھے۔ اس نے زمان خان کو اپنے شہر جانے کے متعلق بتایا اور شکور کی کہی ہوئی تمام باتیں ان کے گوش گزار کر دی۔ اس کی بات سن کر وہ بہت پریشان ہو گئے تھے۔ اب کیا ہو گیا امیر؟ تم شہر جا رہے ہو اور اگر اس دوران خان جی نے کچھ الٹا سیدھا کر دیا تو میں کیسے سنبھالوں گا اکیلے؟ تم مسکا کو بھی ساتھ لے جاؤ، اس طرح کم از کم وہ محفوظ تو رہے گی نا۔ وہ پریشانی سے اس کی جانب دیکھ رہے تھے۔ بابا کچھ نہیں ہوگا، میں ایک کانسٹیبل عبد الرحمان کو ساتھ لایا ہوں، یہاں پہرا دے گا۔ آپ پریشان نہ ہو، پھر میں شام تک واپس آنے کی پوری کوشش کروں گا، بس آپ تھوڑی سی ہمت رکھیں۔ زیغم نے مسکا کی طرف دیکھا جو وہیں کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر خوف کے سائے لہرانے لگے تھے۔ بابا اگر آپ ہی ہمت چھوڑ دیں گے تو کیسے ہوگا یہ سب؟ میں اس مسئلے کو حل کرنے کے سلسلے میں ہی جا رہا ہوں۔ آپ اس طرح کیجئے کہ مقتدر خان سے بات کیجئے، وہ جرگے کے بڑے ہیں۔ اب مسکا میری عزت ہے، ہم نے مل کر اپنے بقا کی جنگ لڑنی ہے اور اپنے گاؤں اور آس پاس کے علاقے کو اس ناسور سے پاک کرنا ہے تاکہ ہمارے لوگ کھل کر سانس لے سکیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ ان کی آنکھوں میں بغور دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ انہوں نے سر اس بات میں ہلایا۔ لیکن میرے وہاں جانے کے دوران مسکا اکیلی ہو جائے گی۔ ہم نے مل کر اپنے بقا کی جنگ لڑنی ہے اور اپنے گاؤں اور اپنے آس پاس کے علاقے کو اس ناسور سے پاک کرنا ہے تاکہ ہمارے لوگ کھل کر سانس لے سکیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ان کی آنکھوں میں بغور دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ انہوں نے سر اس بات میں ہلایا۔ لیکن میرے وہاں جانے کے دوران مسکا اکیلی ہو جائے گی۔ مسکا کو میں لے جاؤں گا اپنے ساتھ مسکا کو میں لے جاؤں گی اپنے ساتھ جب تک میر نہیں آ جاتا وہ میرے پاس رہے گی۔ انہوں نے آواز کی سمت دیکھا۔ معقول آستگی سے کہتی، زیغم کے پاس رکھی کرسی ان کے قریب گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ مسکا ایک گلاس پانی تو لاؤ۔ معقول نے مسکا سے کہا تو وہ کچن میں چلی گئی۔ مگر تم نے کیسے لے کر جاؤ گی بی بی گل؟ زمان خان نے پوچھا۔ میرے پاس کچھ برقعے ہیں، گاؤں کی عورتوں کو دکھانے کے لیے لے گئی تھی، ان میں سے ایک پہن لے گی مسکا،
میری بہو بھی ایسا ہی برقع پہنتی ہے، کسی کو شک نہیں ہوگا۔ وہ تھیلے میں سے ایک برقع نکال کر بولی۔ وہ کالے رنگ کا افغانی سٹائل کا شٹل کاک تھا۔ بی بی گل پانی، مسکا نے ہاتھ میں پکڑا گلاس ماں گل کی جانب بڑھایا، مگر نظریں چارپائی پہ پڑے شٹل کاک پہ تھیں۔ وہ ان کی بات سن چکی تھی۔ ارے واہ بی بی گل، یہ تو زبردست آئیڈیا ہے۔ زیگم نے لبوں پر ڈر آنے والی ہنسی کو روکا۔ ماں گل نے داد طلب نظروں سے مسکا کی طرف دیکھا۔ بی بی گل، میں نے یہ کبھی نہیں پہنا، میں گر جاؤں گی۔ وہ منہ بسورتے ہوئے بولی۔ او نہیں، گرتی ساری عورتیں پہنتی ہیں۔ ماں گل بھی اسی کی طرح منہ بنا کر بولی۔ زمان خان اور زیگم ان کا انداز دے کر مسکرا دیے تھے۔ اور نہیں تو کیا، مسکا ذرا پہن کے دکھاؤ۔ زیگم نے اپنی ہنسی روک کر برقع مسکا کی طرف بڑھایا۔ ہاں بیٹا لے لو، اور تم بی بی گل کے ساتھ چلی جاؤ، میں ذرا مقتدر خان سے ملوں۔ بی بی گل، تم لے جاؤ گی نا مسکا کو؟ ہاں جی خان، کیوں نہیں، میں یہی تو کہہ رہی ہوں، اور فکر کرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ زیگم نے ایک بار پھر بلیک شٹل کاک مسکا کے جانب بڑھایا تھا۔ اس نے زیگم کو غسیلی نگاہوں سے گھورتے ہوئے اس کے ہاتھ سے برقع لے لیا۔ اچھا تو ہم چلتے ہیں۔ ماہ گل گھٹنوں پہ ہاتھ رکھتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایسے کیسے بی بی گل، تھکی ہوئی آئیں، کچھ دیر تو بیٹھیں، چائے پی کر جائیں۔ مسکا بی بی گل کے لیے چائے بنا کر لاؤ۔ زیگم نے مسکا کو متوجہ کیا، جو برقعے کے نشیب و فراز کا جائزہ لینے میں مگن تھی۔ وہ برقع وہیں چارپائی پہ رکھ کر کچن کی جانب بھاگ گئی۔ ماں گل بھی چائے کا سن کر واپس بیٹھ گئی تھی۔ وہ چائے لے کر آئی تو زیگم روم میں جا چکا تھا۔ اس نے کپ ٹیبل پہ رکھ دیا۔ بی بی گل، دوسرا والا برقع ہے آپ کے پاس؟ یہ میں نے کبھی پہنا نہیں۔ مسکا نے ایک بار پھر برقع اٹھا لیا۔ تو تم نے کون سا ساری عمر کے لیے پہننا ہے؟ یہ میرے گھر تک تو جانا ہے، اور نہیں گرو گی تو میرا ہاتھ پکڑ لینا۔ وہ خالی کپ ٹیبل پہ رکھتے ہوئے اٹھ کھڑی اور اسے بھی چلنے کا اشارہ کیا۔ میرا ہم جا رہے ہیں۔ ماہ گل روم کی جانب چلے گی، جبکہ مسکا برقع ہاتھ میں لیے ان کے باہر آنے کا ویٹ کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد ماہ گل اور زیگم باہر آتے دکھائی دیے۔ ماہ گل دروازے کی طرف بڑھنے لگی تو مسکا نے بھی ان کے ساتھ قدم بڑھائے۔ برقع تو پہنو نا۔ ماہ گل نے اس کی جانب دیکھا جو برقع ہاتھ میں پکڑے ان کے ساتھ چل رہی تھی۔ مسکا نے رک کر زیگم کی طرف دیکھا جو ہنسی دبائے سے ہی دیکھ رہا تھا۔ گھر آنے سے پہلے وہ کس قدر غصے میں تھا۔ لگتا تھا اس کے دماغ کی رگیں پھٹ جائیں گی، مگر مسکا کو دیکھ کر اس کا سارا غصہ جیسے اڑن چھو ہو گیا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ زیگم ان سے پہلے نکلے، مگر وہ بھی اس کی جھجک سمجھ رہا تھا، اس لیے ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں گھسائے دروازے کے پاس کھڑا تھا۔ ماہ گل نے ایک بار پھر اس کا دھیان برقعے کی جانب دلایا تو ناچار اسے پہننا پڑا۔ اس کی ہمنک شکل دیکھ کر زیگم نے اپنی ہنسی روکنا مشکل ہو گیا۔ اس نے چہرہ دروازے کی جانب کر دیا، لیکن مسکا اسے ہنستا دیکھ چکی تھی۔ اچھا بیٹا، خیر سے جاؤ، خیر سے آؤ۔ ماہ گل نے زیگم کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور بیرونی دروازہ پار کر گئی۔ مسکا بھی برقعے کا اگلا حصہ گرا چکی تھی۔ وہ برقعے کی جالی میں سے زیگم کو گھورتے ہوئے گزری۔ آہ! مسکا اسے چٹکی کاٹ کر گئی تھی۔ اپنے پیچھے اس کی آواز پہ وہ ہنسی تھی۔ اس نے پلٹ کر برقعے کا پلو اٹھا کے سر پر رکھا، ہاتھ جھاڑتے ہوئے اسے دیکھا اور واپس پلٹ کر پلو گرا کر آگے بڑھ گئی، جبکہ زیگم اس کی شرارت پر مسکرا دیا۔ جرگے میں اس وقت گاؤں کے بزرگ موجود تھے۔ ابھی تک کسی کو بھی معلوم نہ ہو سکا تھا کہ ان سب کو وہاں کیوں بلایا گیا۔ میر سر بلند خان بے چینی سے ادھر ادھر چکر لگا رہے تھے۔ انہیں خود بھی نہیں معلوم تھا کہ مقتدر خان نے ان سے جرگہ بلانے کو کیوں کہا، جبکہ گاؤں میں ایسی کوئی بات بھی نہیں ہوئی تھی جس کی بنا پر جرگہ بلایا جائے۔ اس لیے وہ بے قراری سے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ مقتدر خان ہی اب جرگے کے بڑے تھے۔ بہت سے معاملات میں ان کے فیصلے کو خیر مقدم کیا جاتا تھا۔ سبھی ان کے انتظار میں تھے اور آپس میں چہ مگوئیاں کر رہے تھے۔ زیادہ تر لوگ زیگم کے بارے میں بات کر رہے تھے، اسے سراہ رہے تھے۔ انہیں امید تھی کہ ان کے گاؤں سے اب یہ کالے بادل چھٹنے والے ہیں، صبح کا انتظار اب ختم ہونے والا ہے۔ منشی ذرا جا کر دیکھو یہ مقتدر خان کہاں رہ گیا، آدھے گھنٹے سے ہم انتظار کر رہے ہیں، ہمیں تو 6 بجے کا وقت دیا تھا اور خود ابھی تک نہیں آیا۔ میر سر بلند خان منشی سے بولے، جو فوراً اٹھ کے دروازے کی جانب بڑھا تھا۔ ابھی وہ دروازے تک نہیں پہنچا تھا کہ مقتدر خان حجرے میں داخل ہوئے۔ انہیں دیکھ کر میر سر بلند خان گہرا سانس خارج کر کے چرپائی پہ گاؤ تکی سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے تھے، مگر جب ان کی نظر ان کے پیچھے آتے زمان خان پر پڑی تو ان کا غصہ اوت کر سامنے آیا تھا۔ وہیں رک جاؤ زمان خان۔ میر سر بلند خان کی گرجدار آواز سن کے زمان خان کے قدم وہیں جم کر رہ گئے۔ مقتدر خان نے پہلے میر سر بلند خان کی جانب دیکھا۔ غصے کی شدت سے ان کے چہرے کی سرخی بڑھ گئی تھی۔ پھر انہوں نے پلٹ کے زمان خان سے اندر آنے کو کہا تو وہ نپے تلے قدموں سے اندر آئے تھے۔ زمان خان کے چہرے پہ خوف نہیں بلکہ ایک عزم تھا جو میر سر بلند خان کو ایک آنکھ نبھا رہا تھا۔
میں نے آپ صاحب کو یہاں اس لیے بلوایا تاکہ آپ صاحب کی موجودگی میں اس مسئلے کا کوئی حل نکالا جائے۔ بات بہت بڑھ گئی اور اس سے پہلے کہ اس کے نتیجے میں کوئی خون خراب ہو، ہمیں اس بات کو آج یہیں ختم کر دینا چاہیے۔ مقتدر خان چارپائی پہ بیٹھے ہوئے بولے۔ سامان خان کے لیے انہوں نے اپنے غریب ہی جگہ بنائی تھی۔ اگر آپ صاحب میرے فیصلے سے متفق ہوں تو یہ مسئلہ یہیں ختم ہو سکتا ہے۔ مقتدر خان میر سر بلند خان پر نظریں مرکوز کے جرگے کے سرداروں سے بولے۔ وہ یہ نہیں جان پا رہے تھے کہ مقتدر خان کس سلسلے میں بات کر رہے تھے۔ مقتدر خان پہ ہلیہ مت بھجواؤ، مدعے پر آؤ۔ میر سر بلند خان نے زمان خان پہ اپنی نظریں گاڑتے ہوئے مقتدر خان سے کہا۔ ہاں مقتدر خان، تم کس بارے میں بات کر رہے ہو؟ ہم سمجھ نہیں پا رہے۔ فراز خان مقتدر خان کی باتوں کا پس منظر جاننے کے خواہاں تھے۔ میں باتور خان والے معاملے کی بات کر رہا ہوں۔ رحم دین کی بیٹی کہیں غائب نہیں ہوئی، بلکہ وہ زمان خان کے بہو کی حیثیت سے اس کے گھر میں موجود ہے۔ وہ میر کی بیوی ہے۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ میر سر بلند خان تیزی سے زمان کی طرف آئے تھے۔ اس سے پہلے کہ مقتدر خان انہیں روکتے، انہوں نے زمان خان کو گریبان سے پکڑ کے اپنے مقابل کھڑا کیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اتنا بڑا قدم اٹھانے کی اور جرگے کے خلاف جانے کی؟ خان جی، ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا، ایک پاک و شرعی قدم اٹھایا ہے۔ وہ ہماری عزت ہے اور ہم اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ اپنی عزت کی طرف اٹھنے والی ہر نظر کو نیست و نابود کر سکیں۔ زمان خان نے جھٹکے سے اپنے گریبان چھڑایا۔ میری جرگے سے درخواست ہے کہ اس مسئلے کو یہیں ختم کر دیں، ورنہ زیغم اسے اسی طریقے سے ختم کر دے گا جو طریقہ آپ لوگوں کا ہے۔ زمان خان نے بلند آواز میں کہتے ہوئے باتور خان کو دیکھا جو مٹھیاں بھینچے انہیں دیکھ رہا تھا۔ غگ ہوئی لڑکی سے نکاح کرنے کا انجام صرف موت ہے اور جرگہ اپنے اس فیصلے کو نہیں بدلے گا۔ باتور خان کے الفاظ انہیں کسی تیر کی طرح لگے تھے۔ تم آرام سے بیٹھ جاؤ باتور خان، یہ فیصلہ کرنے کے لیے ابھی جرگے کے بڑے موجود ہیں اور اس جرگے کے بڑے ہونے کی حیثیت سے میرا فیصلہ ہے کہ ASP میر زیغم خان اور رحم دین کی بیٹی کی شادی کو قبول کر لیا جائے اور انہیں وہی عزت اور احترام دیا جائے جو یہاں باقی شادی شدہ جوڑے کو دیا جاتا ہے۔ اگر آپ میں سے کسی کو بھی میرے فیصلے پر اعتراض ہے تو اس کے خلاف بھی ایک جرگہ بلایا جائے گا۔ اپنے بات کے اختتام پہ مقتدر خان نے فراز خان اور باقی سب کی طرف دیکھا۔ ان کی بات سن کے فراز خان اور باقی سب آپس میں صلاح مشورے کرنے لگے۔ اس دوران زمان خان کا رواں رواں دعا میں مشغول تھا۔ ہم تمہارے فیصلے سے متفق ہیں مقتدر خان، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، فراز خان نے بلند آواز میں کہا تھا۔ اس کے فیصلے سے پورے جرگے میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ سبھی اب اس سلسلے کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ زمان خان نے بے پناہ خوشی سے مقتدر خان کا ہاتھ تھام لیا۔ ان کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو جھلملا رہے تھے۔ مگر مجھے باتور خان، میر سر بلند خان نے تنبیہی نگاہوں سے باتور خان کی جانب دیکھا اور اسے مزید کچھ بھی کہنے سے روکا۔ باتور خان خاموش ہو گیا۔ ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں، لیکن میری ایک شرط ہے کہ زمان خان میرا بھتیجا میرے حوالے کر دے۔ میر سر بلند خان کی شرط سن کے زمان خان کا سارا خون چہرے پر سمٹ آیا۔ تمہارا بھتیجا؟ ہم سمجھے نہیں۔ مقتدر خان اور باقی صاحب نے میر سر بلند خان کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ہاں، میرا بھتیجا میر زیغم خان میرا بھتیجا ہے، میرے بھائی دراب خان کا بیٹا ہے، جسے زمان خان نے اس ڈر سے ایک عرصے تک ہم سے چھپائے رکھا کہیں قادر خان اسے بھی اپنے بدلے کی بھینٹ نہ چڑھا دے۔ میر سر بلند خان نے اپنی زہریلی پٹاری میں سے ایک آخری سانپ نکالا تھا اور اب یہ سانپ پھن پھیلائے زمان خان کو جگہ رہا تھا۔ ان کا چہرہ زرد پڑ رہا تھا۔ زمان خان، کیا یہ سچ ہے؟ مقتدر خان نے گمسم کھڑے زمان خان سے پوچھا۔ میری بات کتنی سچ ہے اس کا اندازہ آپ سب زمان خان کے چہرے سے لگا سکتے ہیں۔ مجھے تو کچھ دن پہلے ہی پتا چلا، ورنہ وہ کیوں یوں لاوارسوں کی طرح پلتا۔ حالانکہ اس کو پتا تھا، کتاب سے لے کے اب تک قادر خان کا کچھ پتا ہی نہیں کہ اسے زمین کہا گیا یا آسمان، مگر پھر بھی زمان خان نے ہمارے خون کو ہم سے دور رکھا۔ کچھ دن پہلے اس نے خود ہمارے سامنے اس راز سے پردہ اٹھایا کیونکہ یہ اپنی ضمیر کی عدالت میں مزید کھڑا نہیں ہو سکتا۔ میر دراب خان نے میر زیغم خان کو اس لیے اس کے حوالے کیا تھا کہ جسے ہمارے حوالے کر دے، مگر یہ اپنی بے اولادی کے سامنے ہار گیا اور زیغم کو ہم سے پوشیدہ رکھا۔ ہم نے اس بات کے لیے اس کو معاف کیا۔ میر سر بلند خان نے آخری کیل ٹھونکی۔ ان کا سانس بند ہونے لگا تھا۔ مقتدر خان ان کے بے حد زرد چہرے کو دیکھ کر ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے انہیں چارپائی پہ بٹھایا اور پانی لانے کو کہا۔ میر سر بلند خان کا مکروہ کہکا حجرے کے خاموش دیواروں سے ٹکرایا تھا۔ سب لوگوں کو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ باتور خان اور کرم دین بھی حیران پریشان میر سر بلند خان کو دیکھ رہے تھے۔ تم ٹھیک ہو زمان خان؟ مقتدر خان نے انہیں پانی پلایا۔ پانی پی کے انہیں کچھ بہتر محسوس ہوا، مگر اس جال سے نکل نہیں پا رہے تھے جو میر سر بلند خان نے ان پہ پھینکا تھا۔ ہاں، یہ سچ ہے، لیکن حقیقت کچھ اور ہے۔